بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد. چند روز پہلے ہمارے ایک دوست جناب مولانا صدیق عمر صاحب ندوی دامت برکاتہم نے تذکرہ کیا کہ ہندوستان کے ایک مشہور داعیہ اسلام نے اپنی ایک گفتگو میں جو آن ریکارڈ ہے یہ کہا ہے کہ اسلام میں قضا نمازوں کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. یہ جو لوگ ہفتہ 10 دن مہینہ سال بھر 2 سال 10 سال 20 سال نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد احساس ہونے پر پھر ان نمازوں کی قضا پڑھتے ہیں تو اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. اور انہوں نے دلیل میں قرآن کریم کی وہ آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مسلمانوں پر وقت مقرر کے ساتھ فرض ہے. اور اس کے بعد انہوں نے روزے کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ روزے کی قضا کا باقاعدہ قرآن میں ذکر آیا ہے. اور انہوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ اتنے ہی دن بعد میں روزہ رکھ لے. تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیے روزے کی قضا کا قرآن میں تذکرہ تو آیا ہے لیکن نماز کی قضا کا تذکرہ نہیں آیا ہے. تو چونکہ یہ بات انہوں نے آن ریکارڈ کہی ہے، بہت سے لوگوں نے سنی ہوگی اور آئندہ بہت سے لوگ سنیں گے، اس وجہ سے مناسب معلوم ہوا کہ آن ریکارڈ ہی ان کے کنفیوژن کو دور کر دیا جائے، ان کی جو غلط فہمی ہے اس سلسلے میں اسے واضح کر دیا جائے. انہوں نے جو آیت پڑھی ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس آیت میں تو وقتیہ نمازوں کے وقت کا تذکرہ ہے کہ نمازیں اپنے وقت پر فرض ہیں. 5 وقتہ نمازوں کا وقت ہے، ان وقتوں میں وہ نمازیں فرض ہو جاتی ہیں. اس کو ہم سب لوگ تسلیم کرتے ہیں، اسی پر عمل ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے وقتیہ نمازیں چھوڑ دیں تب کیا مسئلہ ہے؟ اس آیت میں اس کا کوئی تذکرہ موجود ہی نہیں ہے. ان کا موضوع ہے قضا نمازیں، کہ نماز جس کی چھوٹ گئی ہو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے. اس آیت میں تو اس بات کا تذکرہ ہے کہ نماز اپنے وقت پر مقرر ہے، لیکن اگر نماز وقت پر نہ پڑھی جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ اس آیت میں اس کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے، لہذا یہ آیت ان کی دلیل نہیں ہے. دوسرے انہوں نے روزے کے لیے جس آیت کو پیش کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ جو شخص بیمار ہو، مسافر ہو اور وہ روزہ رکھنے کی سکت نہ رکھتا ہو تو بعد میں وہ ٹھیک ہونے پر یا سفر سے گھر آ جانے پر، مقیم ہو جانے پر اتنے ہی دن اتنے ہی وہ روزے رکھ لے. لیکن اگر ان کے طریقے استدلال کو دیکھا جائے، انہوں نے جس طرح سے اس آیت کو دلیل بنایا ہے تو پھر انہی پر یہ سوال قائم ہو جاتا ہے کہ ایک شخص جو نہ بیمار ہے نہ مسافر ہے وہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتا ہے، تب وہ کہاں سے دلیل لے آئیں گے؟ اس آیت کو تو وہ دلیل نہیں بنا سکتے اپنے طریقے استدلال کے مطابق. اب ایسے موقع پر انہیں احادیث کا سہارا لینا پڑے گا، یا اس آیت کے ذیل میں علماء کرام کے جو اقوال ہیں ان کو مان کر، ان کو سامنے رکھ کر ہی جواب دینا پڑے گا. اور جب وہ علماء کرام کے اقوال کو سامنے رکھیں گے تب وہ صحیح نتیجے پر پہنچیں گے، صحیح جواب دیں گے کہ اسی آیت سے علماء کرام نے یہ استدلال کیا ہے کہ کسی نے سرے سے روزہ ہی نہیں رکھا، اس نے روزے کی نیت ہی نہیں کی، اس نے روزہ چھوڑ دیا، تو اب وہ بھی اتنے ہی دن روزہ رکھے گا بعد میں جب اسے احساس ہو جائے گا. اور پھر احادیث میں اس کی تفاصیل ہیں کہ اگر کسی نے روزہ رکھا اور پھر درمیان میں بلا عذر کے توڑ دیا تو اس کا کیا مسئلہ ہے. وہ احادیث میں اور فقہاء کرام کی کتابوں میں اس کی پوری صراحت موجود ہے. اب میں آتا ہوں نفس مسئلہ پر کہ کیا دین اسلام میں قضا نماز کا تصور موجود ہے؟ جی بالکل موجود ہے. دین اسلام کے احکام صرف اور صرف قرآن کریم کی آیات سے ہی مستنبط نہیں ہوتے ہیں، قرآن کریم کی صرف آیات سے ہی ثابت نہیں ہوتے ہیں، بلکہ دین اسلام کے مفصل احکام کو جاننے کے لیے قرآن کریم ہے، اس کے ساتھ ساتھ احادیث کا مجموعہ ہے اور اجماع امت ہے، قیاس ہے، تب جا کر دین اسلام کے احکام مفصل طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں. صرف قرآن کریم کی کسی آیت کو دلیل بنا کر کوئی مسئلہ بتا دینا اور
اس پر رد کر دینا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ ایسی کئی احادیث آئی ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا ہے کہ جس کی کوئی نماز چھوٹ گئی، خواہ وہ غفلت سے ہو یا سو کر ہو، تو بعد میں وہ اس نماز کی قضا پڑھ لے۔ بخاری شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نسی صلاة فلیصلی اذا ذکر لا کفارۃ لها الا ذلک واقم الصلاة لذکری، کہ جو شخص کوئی نماز بھول گیا، جس نے کوئی نماز بھول کر چھوڑ دی، تو یاد آنے پر وہ اس نماز کو پڑھ لے، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا واقم الصلاة لذکری، کہ اور میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رقد احدکم عن الصلاة او غفل عنها فلیصلیها اذا ذکرها فإن اللہ عز وجل یقول واقم الصلاة لذکری، کہ جو شخص کسی نماز سے سو جائے، یعنی سونے کی وجہ سے کوئی نماز چھوٹ جائے یا اس سے وہ غافل ہو جائے، اس پر غفلت طاری ہو جائے، تو یاد آنے پر وہ اس نماز کو پڑھ لے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اب اس حدیث میں آپ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا ہے، او غفل عنہا، یا اس سے وہ غافل ہو جائے، اس میں اس بات کو صاف طور پر فرما دیا گیا کہ غفلت کی وجہ سے اگر نماز چھوٹ جائے تب بھی اس کی قضا پڑھی جائے گی، اور بالکل واضح بات ہے، 2-2-4 کی طرح آیا ہے کہ غفلت ایک وقت کی بھی ہو سکتی ہے، کسی پر غفلت پورے دن بھی طاری ہو سکتی ہے، مہینہ اور سال بھر بھی غفلت طاری ہو سکتی ہے، اور 10 سال اور 20 سال بھی غفلت طاری ہو سکتی ہے۔ کوئی شخص اپنے کسی فریضے سے کئی سال تک غافل رہ سکتا ہے، تو جب بھی اسے احساس ہو جائے، جب بھی اسے اس نماز کے بارے میں یاد آ جائے تو وہ نماز پڑھے گا۔ علماء امت نے ہر دور میں اس سے یہی سمجھا ہے، تمام فقہاء کرام نے ہمیشہ یہی سمجھا ہے کہ کسی شخص کی چاہے ایک وقت کی نماز چھوٹ گئی ہو یا 5 وقت کی نماز چھوٹ گئی ہو یا کئی سال تک کی نماز چھوٹ گئی ہو، کم یا زیادہ جتنی بھی نمازیں چھوٹ گئی ہوں، اس کے ذمے اس کی قضا لازم ہے۔ شاید ان کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ آج لوگ 12 سال تک 20 سال تک نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر قضا پڑھتے ہیں، تو ایسی کوئی مثال تو دور صحابہ میں یا دور تابعین اور تبع تابعین میں موجود نہیں ہے، تو یہ ایک نئی بات ہوئی۔ ہاں بالکل یہ نئی بات ہوئی، جو چیز صحابہ کرام کے زمانے میں پیش ہی نہیں آئی، تابعین کے زمانے میں پیش ہی نہیں آئی، وہ چیز بعینی آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، جو چیز نئی ہے، جو نیا پیش آمدہ مسئلہ ہے، اس کو قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں مستنبط کیا جائے گا۔ غیر منصوص مسائل کو منصوص مسائل سے مستنبط کیا جاتا ہے، نہ کہ بالکل اسی مسئلے کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت کیا جائے گا۔ اسی بنا پر امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس کی جتنی نمازیں چھوٹ گئی ہوں وہ ان نمازوں کی بعد میں قضا کرے گا، جب بھی اسے احساس ہو جائے، جب بھی اسے یاد آ جائے تو وہ ان نمازوں کو پڑھے گا، خواہ وہ ایک نماز ہو، خواہ وہ ایک سے زائد نماز ہو۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب نماز خوف کا حکم نہیں آیا تھا تو ایک سے زائد نمازیں آپ کی چھوٹ گئیں اور آپ نے بعد میں ان کی قضا پڑھی۔ یہی امت کا اجماع ہے۔ اس سے انحراف کرنا، اس مسئلے کے خلاف اپنی کوئی رائے قائم کرنا، یہ سراسر گمراہی ہے، اس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اور امت کا جس بات پر اجماع ہے، جس مسئلے میں امت متفق ہو چکی ہے، اس سے اختلاف کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔